طریقہ تدریس عزیز طلبہ، آج ہم گفتگو کریں گے گروہی تدریس کے مختلف مسائل پر۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر ہم نے گزشتہ لیکچرز میں بھی بات کی تھی، اور ہم نے کہا تھا کہ تدریس کا وہ طریقہ جس میں ایک سے زائد اساتذہ مل کر تدریسی عمل مکمل کرتے ہیں، گروہی تدریس کہلاتا ہے۔ یعنی جسے آج کل ہم لوگ ٹیم ٹیچنگ بھی کہتے ہیں، کوپریٹو لرننگ بھی اس کو کہا جا سکتا ہے۔ ہم نے گزشتہ موضوع میں اس کے مختلف فوائد گنوائے تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر چیز جس کے مختلف فوائد ہو سکتے ہیں، جو بہتر ہو سکتی ہے، اس کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں بہت سی کمپلیکسٹیز بھی ہوتی ہیں۔ تو آج ہمارا محوری نقطہ ہوگا گروہی تدریس میں درپیش ہونے والے مسائل پر، تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم ان کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اس تدریسی عمل میں ایک سے زائد اساتذہ ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے مسائل الگ اور طلبہ کے مسائل اس گفتگو میں بھی اسی طرح الگ پیش کیے جائیں گے جیسے ہم نے گزشتہ ٹاپک میں دیکھا تھا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اساتذہ سے متعلقہ مسائل۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ غیر لچکدار اساتذہ کے لیے مسئلہ ہوتا ہے، مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ وہ ٹیچرز جو ریجڈ ہوتے ہیں، جو ذرا سخت گیر ہوتے ہیں، وہ اس طریقے میں اپنے آپ کو ڈھال نہیں پاتے، چونکہ وہ اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے قائل جنرلی ہوتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سب کی تیاری میں وقت کا ضیاع ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ کو دوسرے ٹیچرز کی مناسبت سے ان کے پاس جب وقت ہوگا، اگر آپ نے اکیلے پڑھانی ہے کلاس، تو آپ اپنی سہولت کے مطابق، اپنی ایز کے مطابق لیسن پلان کر لیں گے، لیکن اف یو ہیو گاٹ ٹو ٹیچ ود ادرس، تو آپ کو ان کے ٹائم کا بھی خیال رکھنا پڑے گا، سو اس سے سم ٹائمز وقت ضائع ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عدم تسلسل کا شکار ہو جاتی ہیں چیزیں۔ یعنی عدم تسلسل سے مراد یہ ہے کہ آپ اگر ایک ٹاپک پہ ایک ٹیچر خود بات کر رہا ہے اکیلا، تو وہ اسے خود سے اپنی آسانی کے مطابق تقسیم کرتا ہے، لیکن جب مختلف ٹیچرز نے مل کے پڑھانا ہے تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہر ٹیچر کو اپنے آپ کو کسی حد تک محدود کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد دوسرا ٹیچر آ جائے گا، دوسرا ٹیچر آئے گا، تو ممکن ہے کہ تو پہلے ٹیچر کی بات کا جو تسلسل تھا وہ برقرار نہ رکھ پائے اگلے والا۔ ایک اور مسئلہ جو اساتذہ کو درپیش ہوتا ہے ٹیم ٹیچنگ یا گروہی تدریس میں، وہ ہے تنقید کا خوف۔ کہا یہ جاتا ہے کہ استاد اپنی کلاس کا مالک یا اپنی کلاس کا سلطان، یا اپنی یوں کہہ لیجئے کہ ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ایک ریاست کا سربراہ، اس کا بادشاہ با اختیار ہوتا ہے، اس طرح سے کمرہ جماعت میں موجود استاد بھی با اختیار بادشاہ ہی ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک سے زائد اساتذہ کی موجودگی کا احساس کرتے ہیں، تو آپ کو یہ خوف ہوتا ہے کہ دوسرے اساتذہ آپ کے متعلق کیا سوچیں گے، آپ کے تلفظ، آپ کی ادائیگی، آپ کی تشریح، آپ کی وضاحتی انداز پر ان کا کیا خیال ہوگا۔ اس خوف کے باعث آپ کی ٹیچنگ کیپیسٹی یا ٹیچنگ کیپبلٹی متاثر ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے منکشف ہونے کا خوف۔ آپ ایکسپوز ہو سکتے ہیں۔ جب آپ کلاس میں اکیلے ہیں تو آپ نے اچھا پڑھایا یا برا پڑھایا، ظاہر ہے کہ یا آپ جانتے ہیں یا آپ کے اسٹوڈنٹس جانتے ہیں، لیکن جب آپ کے دوسرے کلیگز آپ کے ساتھ موجود ہوں گے تو ایکسپوز ہونے کا ایک خوف جو ہے وہ بھی آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، آپ کی ٹیچنگ کو متاثر کرے گا۔ پھر اختیارات کی تقسیم آپ کو متاثر کرتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ٹیچر یہ چاہتا ہے جنرلی کہ وہ جو چاہے جس انداز میں چاہے کرے، لیکن گروہی تدریس میں ظاہر ہے ایسا پاسبل نہیں ہوتا۔ پھر زیادہ معاوضے کی توقع۔ اساتذہ بسا اوقات کیونکہ ان کو زیادہ ایکٹیولی کام کرنا پڑتا ہے، زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، تو وہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں زیادہ بہتر انداز میں، زیادہ مؤثر انداز میں پے کیا جائے۔ پھر غیر تربیتی یافتہ اساتذہ کے لیے یہ طریقہ کار ظاہر ہے ناقابل عمل ہے، چونکہ اس میں آپ کو تربیت ہونی چاہیے، آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کس انداز میں آپ چیزوں کو ڈیوائڈ کریں گے۔ اگر ہم لوگ طلبہ سے متعلقہ مسائل کی بات کریں تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ممکن ہے کہ سبق سے بے توجہی ہو جائے، سبق کی طرف بچے توجہ کم دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کلاس میں ایک سے زائد ٹیچرز کو دیکھ کے ان کی ایکٹیویٹیز کی طرف زیادہ لگ جائیں اور سبق کی طرف ظاہر ہے کہ توجہ کم دے۔ پھر لامرکزیت کا احساس، ظاہر ہے ایک سے زائد ٹیچرز موجود ہوں گے، بچوں کی نظریں مختلف ٹیچرز پر مرکوز ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ سینٹرڈ نہ کر پائیں، کنسنٹریٹ نہ کر پائیں۔ آپ جب وہ کنسنٹریٹ نہیں کر پائیں گے تو پھر اس کا نقصان ہوگا کہ تفہیمی عمل میں رکاوٹ آ جائے گی، ظاہر ہے کہ وہ صحیح طور پہ چیزوں کو سمجھ نہیں پائیں گے جب ان کی توجہ بٹی ہوئی ہوگی۔ تو پھر
مجموعی نصاب پر ان کی توجہ میں کمی آ سکتی ہے. ہو سکتا ہے وہ اس چیز کو بہت انجوائے کریں، اس کے نتیجے میں وہ ہٹ جائیں باقی نصاب سے، یا نفسیاتی الجھاؤ کا شکار وہ ہو جائیں کہ ایک ٹیچر نہیں، مختلف ٹیچر مختلف طرح کی باتیں کر رہے ہیں آ کے. اب اس کا حل ہم ایسے کر سکتے ہیں، اس میں بہتری لائی یوں جا سکتے ہے کہ اساتذہ کو تربیت دی جائے، صحیح طور پہ اس کے لیے ٹرین کیا جائے. پھر صرف منتخب اساتذہ کو اس کے لیے چنا جائے، منتخب اساتذہ کی شرکت کو یقینی بنایا جائے. پھر طلبہ کی ذہنی سطح کو دیکھتے ہوئے اس طریقے کو انتخاب کیا جائے، ہر ایک کلاس پر اسے تھوپا نہ جائے. اسی طرح سے سبق کی مناسبت سے بھی ہم اس طریقے کا انتخاب کریں، ہر سبق میں ہم اسے اپلائی نہیں کر سکتے. اور یہی وہ تجاویز ہے جس پہ عمل کر کے ہم گروہی تدریس کو مؤثر طور پہ استعمال کر سکتے ہیں.